إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ رمضان المبارک کے یہ جو چند گھنٹے ہمارے لیے اب بچے ہیں اور اس کے بعد یہ جو شعائر اللہ میں سے ایک وقت تھا جس کی تعظیم ہم سب پر فرض تھی، یہ مہینہ رخصت ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے لیے یہ ان کی زندگی کے رمضان کے آخری لمحات ہوں اور اس کے بعد آئندہ ان کی اس حیات میں ان کو یہ مہینہ دوبارہ نصیب نہ ہو سکے۔ اس لیے میں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ یہ مہینہ اس کے آخری گھنٹے اگر توفیق الہی نصیب ہو جائے تو اس انداز میں گزر سکیں کہ انسان محسوس کرے کہ آخری رمضان ہے میرا، تو پھر اس کی عبادت کا، اس کا رب سے تعلق کا انداز ہی مختلف ہوگا۔ اور اس لیے بھی کہ اب آخری دن لوگ بھول جاتے ہیں کہ رمضان ہے، وہ اپنی ایک نارمل روٹین، عادات، عید کی تیاری، مصروفیات اور غفلت کے وقت میں، اب یہ وقت غفلت ٹھہرا کہ لوگ غافل ہیں، بھول گئے، یاد نہیں ہے لوگوں کو۔ وقت غفلت میں عبادت کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کیجئے جو چند گھنٹے بچے ہیں اس میں اس طرح کا رمضان ہی گزارنے کی کوشش کریں جس طرح آپ اور میں رمضان کے پہلے اور دوسرے دن تھے۔ اس دوران، یہ چند گھنٹوں کے دوران چند کام کرنے کے ہیں۔ ان کاموں میں پہلا کام یہ ہے کہ اللہ نے ایک توفیق دے ہی دی ہے، ایک دن اضافی، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اس مہینے کو ایک دن اضافی کر کے ہمیں دے دیا۔ اب اس میں ذرا سا اپنا محاسبہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کے جو تقاضے تھے، جو حاصل کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ لعلکم تتقون، آپ نے رمضان کے مہینے میں سنا ہوگا کہ اس مہینے کا مقصد ایک تھا تقوی، کہ انسان اللہ کے دین پر نیکیوں کو کرنے کے لیے کوشش کرے اور اسے یقین ہو، ثواب اس کے ذہن میں ہو کہ اگر میں نے یہ نیکی کی تو اللہ کی طرف سے مجھے یہ اجر ملے گا۔ گناہوں سے انسان بچے، اور بچنے کے لیے انسان یہ سوچ کر اپنے ذہن میں اس سزا کو مستحضر کر کے کہ اگر کیا تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، یہ صلاحیت میرے اندر پیدا ہو گئی۔ کیا میں اس مہینے کے جو تقاضے، آداب، ان کا احترام کرنے میں کامیاب رہا؟ کیا آج میں اس تسلی کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ اس مہینے کا جو مقصد معافی تھا، مغفرت تھا، وہ مجھے حاصل ہو گیا؟
اگر آپ کے جواب میں نقص پایا جاتا ہے کہ نہیں ایسا ہوا نہیں مکمل، اور یقیناً ایسا ہی ہے، مجھ سمیت ہم سب کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رب نے اسے معاف کر دیا، اس نے تقوی حاصل کر لیا، اس نے جو ان عبادات کے مقاصد تھے ان کو پورا کر لیا. اگر ایسا نہیں ہے تو چند گھنٹوں میں آپ اور میں اس طرح کی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. رب کی بارگاہ میں فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ شروعات کی زندگی کس طرح گزاری. کئی ایسے صحابہ کے آپ کو نام ملیں گے کہ جن کی زندگی کا آغاز جوانی بلکہ بڑھاپے تک کئی ایک پہنچے اور وہ اسلام سے محروم تھے، لیکن اپنی آخری زندگی میں اسلام لے آئے. 3 واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آپ کی حیات مبارکہ سے آپ کے ساتھیوں کے سامنے آتے ہیں. ایک وہ شخص تھا جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد سے آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سواری پر ہی اس نے سوالات کیے. اللہ کے نبی بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام کلمے کا نام ہے، لا الہ الا اللہ کا نام ہے. اس نے پوچھا اور کوئی مجھ پر فرائض ہیں؟ آپ نے فرمایا نمازوں کی ادائیگی ہے، اقامت الصلاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج بیت اللہ ہے اگر اس کی استطاعت ہو. اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. فرمایا کہ یہ جو ہے جو آپ نے بتایا ہے، نہ اس میں کچھ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، اس پر ڈٹ جاؤں گا، اسی پر قائم رہوں گا، کچھ نہیں چھوڑوں گا اس میں. واپس پلٹا، تھوڑا سا آگے گیا، اپنی اونٹنی پر ہی سوار تھا، سوالات اونٹنی پر کیے تھے. اونٹنی کا پاؤں مڑا اور وہ شخص اپنی گردن کے بل زمین پر گرا اور وہیں پر دم توڑ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہ منظر دیکھ کر اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اس کی پیاس، اس کی بھوک جو اس کی سفر کی وجہ سے تھی، اس کی وجہ سے اس کے ہونٹوں پر خشکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھی تو پھر اپنے چہرے مبارک کو پیچھے کیا اور فرمایا کہ اس وقت میں اب فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے پھلوں کو اس کے منہ کے اندر ڈال رہے ہیں. پوری زندگی کس طرح کی گزری اور آخری وقت میں آخری چند منٹس کے اندر اس کی کایا پلٹ گئی، اس کی آخرت سنور گئی. اسی طرح دوسرا شخص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے موقع پر ایمان لایا. یہ واقعہ میں نے پہلے بھی یہاں بیان کیا ہے. جب اس کو مال غنیمت دیا گیا اس نے کہا اس لیے تھوڑی میں ایمان لایا تھا کہ مجھے یہ مال و دولت ملے، پیسہ ملے، میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑوں. اور اپنی گردن پر انگلی رکھ کر کہتا ہے کہ تیر میرے اس جگہ پر گھس جائے گردن کے اندر اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. اور اگلے ہی مارکے کے اندر اسی طرح ہوا. وہ شخص اسی طریقے سے جہاں اس نے انگلی رکھی تھی وہیں پر اس کے تیر لگا ہوا تھا اور شہید ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ وہی آدمی ہے؟ صحابہ نے فرمایا یہ وہی ہے جس نے دعویٰ کیا تھا. فرمایا یہ سچا تھا جب آپ نے پہلے اس کی دعوے کو سنا تھا. فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اللہ اس کو سچا کر دکھائے گا. اگر آپ سچے ہیں اس مقصد میں کہ میں اپنے آپ کو معاف کروانا چاہتا ہوں، رمضان میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی معافی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر سچے ہیں، اور ممکن ہے کہ میرا رمضان آخری رمضان ہو زندگی کا، اگر سچے ہیں تو اللہ بندے کو سچا کر کے دکھاتا ہے. اس سچائی کی دلیل انسان اپنے عمل سے دیتا ہے. اسی طرح ایک یہودی کے بچے کا واقعہ ہے. اپنی زندگی کے آخری عمر میں، آخری لمحات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ کو پتہ چلا اس کی طبیعت انتہائی ناساز ہے. آپ گئے اسپیشل اٹھ کر، اور ذرا چال میں تیزی بھی تھی. جب اس کی حالت اور کیفیت دیکھی تو واقعی نزا کی کیفیت تھی. آپ نے اس کو کہا کہ کلمہ پڑھ دو. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد نے بھی آنکھوں کے اشارے سے اس حامی بھر لی. اس بچے نے ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی. بچہ سمجھدار تھا، بچے میں شعور تھا، اور اس کا کلمہ پڑھنا حق اور صدق تھا. تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ کی اور میری آغاز کا اعتبار نہیں ہے کہ کتنے نقص کے ساتھ، کتنی کمی کے ساتھ میں نے آغاز کیا. ہمارا مسئلہ یہی ہے، آغاز جاندار ہوتا ہے، شوق اور رغبت کے ساتھ ہوتا ہے. پوچھئے اپنے دل سے کہ رمضان سے پہلے جو دل کے اندر جذبات تھے، کیفیت تھی رمضان کے آنے کے لیے، تیاری تھی، شوق تھا، عبادات کے لیے رغبت تھی، کیا آج اس طرح میں اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں؟ کیونکہ جس نے جیتنا ہوتا ہے، یہ مثال مشہور ہے، وہ ریس کا گھوڑا جس نے جیتنا ہوتا ہے وہ ریس کے آخر میں ہی اپنا زور لگاتا ہے اور وہ ریس جیتتا ہے جب سب تھک جاتے ہیں. اگر آپ نے اللہ سے اس کی رضا حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو معاف کروانا ہے، تو یہ آخری وقت ہے.
جس میں آپ نے اور میں نے زور لگا کر اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ چند گھنٹے ہیں، گزر جائیں گے اور اس کے بعد یہ وقت چلا جائے گا۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس رمضان میں ہم نے کئی ایک چیزیں اختیار کی۔ قرآن مجید کی تلاوت تھی، دعائیں تھیں، اذکار تھے، صدقات تھے۔ جو رب کریم رمضان کا رب ہے وہی شوال کا بھی ہے اور وہی سارے مہینوں کا رب ہے۔ اگر ہم نے سمجھا کہ رمضان کی عبادت بخشوا لے گی تو یہ تو وہ نصرانیت کا وہ نظریہ ہے کہ چند موقعوں کی عبادت باقی وقت کی آزادی مجھے فراہم کر دیتی ہے۔ باقی زندگی میں اپنی موج مستی سے گزاروں، چند ایک لمحے آئیں، چند ایک گھڑیاں آئیں جس میں میں عبادت کر لوں اور میں سمجھوں میں بخشایا ہوں، تو ایسی عبادت بارگاہ الہی میں انسان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب آگے رمضان کا مہینہ تو ختم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق عبادت کے حوالے سے بندے کا ایک ہی صورت میں ختم ہوتا ہے، اور وہ ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے، اس کا دنیا سے چلے جانا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عبادت آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، اور اس وقت تک کرنی ہے جب تک آپ اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، اور اس حکم میں اور آپ بھی اپنے آپ کو شامل کریں لازمی طور پر۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان عبادات کا تسلسل جاری رہے۔ ان عبادات کے تسلسل میں دعا ہے، وہ دعا جس کے متعلق آپ نے اس رمضان میں کئی بار سنا ہوگا، وہ آگے بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ رات کے آخری پہر رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں رب العالمین بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور اکثر اہل علم کے نزدیک وہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا وقت ہے، اور یہ ہر جمعے کو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بارش کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، والد کی اپنے بچوں کے حق میں دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ تو اب ذرائع کھلے ہوئے ہیں، ان کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ جس نے سمجھا کہ صرف رمضانی دعا اور صدقات اور تلاوت کا مہینہ تھا، وہ شخص عقل میں کم ہے۔ اپنی ان عبادات کو جاری رکھیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ اور آج رات جو اب رات آئے گی رمضان ختم ہونے کے بعد، یہ رات دنیا کیا کرتی ہے آپ سب کے علم میں۔ وہ عید کی تیاری، وہ اپنے کپڑوں کی خریداری، وہ آنا جانا، وہ گہما گہمی، ایک ملا جلا سا رجحان ہوتا ہے ایک مومن کا، اور اس رجحان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے ختم ہونے کا غم ہوتا ہے مومن کو۔ یہ غم فطرتی ہے، کسی اچھے وقت کا، اچھی جگہ سے جانا، اچھے آدمی سے بچھڑنا، اس پر غم انسان کا فطرتی غم ہوتا ہے۔ لیکن اس غم کے بعد ایک خوشی ہے، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں، دو وقت وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک وقت جب یہ اس کا رمضان، اس کے روزے پورے ہوتے ہیں، وہ ایک عجیب اس کی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان کی جدائیگی کا غم ہے، لیکن ایک خوشی کا احساس ہے، عید کے آنے کا، اپنے صلے کے حاصل کرنے کا، اپنا ایک یہ اطمینان کہ میں نے اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسری خوشی اس کو، اس صائم کو، اس روزے دار کو اس وقت ہوگی جس وقت وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ وہ بھی ایک عجیب خوشی کا منظر ہوگا، اس کے اندر کی کیفیت ہوگی کہ اس نے اپنے رب کی خاطر بہت ساری چیزوں کو چھوڑا تھا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر۔ اس روزے کے اندر وہ چیزیں جو حلال بھی تھیں اس نے ان کو بھی چھوڑا تھا اپنے رب کے حکم کی خاطر۔ اب یہ شخص ایسا خوش ہوگا اپنے رب سے ملاقات کر کے۔ تو انسان کو اب یہ جو اختتام رمضان ہے، جب آج رات آئے گی، تو وہ ایک خوشی کا اظہار ہے۔ اس خوشی کے اظہار کے لیے شریعت نے ہمیں ایک عبادت دی ہے، اور وہ عبادت ہے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ آپ یہ پیسوں کی شکل میں ادا کریں یا آپ اس کو جنس کی، اجناس کی شکل میں ادا کریں، آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شریعت نے بہرحال طعام کے الفاظ کہے ہیں، کھانے کے الفاظ۔ اس کے لیے، اس کھانے کے لیے آپ نے ایسے مسکین کو ڈھونڈنا ہے، خود ڈھونڈنا ہے۔ اس عبادت کا مزہ دیکھیے
ایسے مسکین کو ڈھونڈنا ہے کہ جس کی ضرورت اس حد تک ہو کہ اس دن اس کے پاس کھانے کو بھی میسر نہیں ہے، کیونکہ اس دن کی ضروریات لوگوں کے لیے مختلف ہیں. کسی کو کپڑے چاہیے، کسی کو جوتے چاہیے، کسی کو اور مختلف چیزیں چاہیے، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جی جو اس کی عید کی ضرورت ہے وہ ہم پیسوں کے ذریعے سے پورا کر دیں. یہ ہر عام مسکین کو دینے والا صدقہ نہیں ہے. یہ ایسا مسکین ڈھونڈیں، تلاش کریں، اس عبادت کا مزہ لیں. اور ہو سکے، کیونکہ اب ہمارا شہر کا ماحول، ہماری معاملات، چیزیں شاید مجھے اجازت نہ دے، لیکن کوشش یہ ہو کہ ڈھونڈے، انسان نکلے، کچھ تک و دو تو کرے، تلاش کرے، پہلے سے تلاش کر کے رکھے، اور اس رات اس تک جا کر وہ کھانے پینے کی اشیاء، کھانے کی اشیاء، اجناس وہ پہنچا کر آئے، اور پھر انسان محسوس کرے کہ اس کے دل میں اس کو خوشی کتنی نصیب ہوتی ہے. کیونکہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ عید سے پہلے ہے، اور عام صدقہ یہ عید کے بعد ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید کے خطبے میں خطاب کیا تھا عورتوں سے، خصوصی طور پر جا کر عورتوں کو نصیحت کی تھی، تو ان کو یہی کہا تھا، یا معاشر النساء تصدقنا. عورتوں سے خطاب کیا کہ تم لوگوں کو چاہیے صدقہ کرو. یہ عید کے خطبے میں تھا. اور اس حکم پر عمل بس آپ یہ سمجھیں کہ نماز کے بعد ہو جانا چاہیے. اور سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ عورتوں نے پھر دل کھول کر اسی عید کے میدان میں صدقہ کیا. عام صدقہ بھی ضرور کیجیے، وہ چاہے عید سے پہلے ہو چاہے عید سے بعد ہو، یہ موقع ہے، اس کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن صدقۃ الفطر کو اپنا ایک عبادت کا جو مزہ ہوتا ہے وہ مزہ لے کر ادا کیجیے، اس کو اپنے اندر محسوس کیجیے، اتاریے، تاکہ یہ عبادات میرے اندر، میرے نفس کو پاک کرنے کے لیے کچھ سلسلہ بن سکے. نفس پاک اسی لیے نہیں ہوتے عبادات سے کہ ان عبادات کو ہم پورا کرتے ہیں کہ بس پوری ہو جائے. اور ایک ہوتا ہے عبادات کو ادا کرنا، اس کو مزہ لینا، اس کو جینا، اس عبادت کے ساتھ اپنے اندر تک اس کو عبادت کو اتارنا. تو یہ صدقۃ الفطر جو ہے، اور عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب اختلافات آ جاتے ہیں نا، اختلافات، فقہی اختلافات مسائل میں، اور بحث و مباحثہ ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی روح، اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس روح کو عبادت کی اپنے اندر، اپنی اس عبادت کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. کل عید کا دن ہوگا. عید کے دن تک آپ کیا کریں گے؟ آپ کے علم میں ہے کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، اس دن چونکہ اجتماع ہے، اور اجتماع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے بھی آپ نے غسل کا حکم دیا ہے، تو اس اجتماع کی حیثیت سے غسل کرنا یہ شرعی مقاصد کے موافق ہے. اچھے کپڑے پہننا، یہ سب آپ سب نے تیاری کی ہوئی ہے. اس دن اللہ کے نبی کی سنت یہ تھی کہ آپ کھجور کھا کر جایا کرتے تھے، اور وہ بھی طاق. یہ اس لیے ہے، کھائیے اور سنت سمجھ کے ایک طرح سے اس کو پورا ضرور کیجیے. اور ذہن میں ایک چیز لے کر آئیے، اور وہ یہ ہے کہ کل جو آج ہمارا دن ہے، کل یہ کھجوریں اس وقت کھانا حرام تھا، اور آج یہ کھجوریں اس وقت کھانا حلال ہے. اس میں دنوں کا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ یہ رمضان ہے، یہ عید ہے. اس میں صرف فلسفہ ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کے اوامر، اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کی تعظیم، اس کی عظمت، اس کا احترام. کہ ایک دن آپ نے ایک چیز کو حرام سمجھا اور ایک دن آپ نے ایک چیز کو حلال سمجھا، اس لیے کہ رب نے اس دن حلال کیا تھا اور رب نے اس وقت حرام کیا تھا. اس وقت رب نے کھانے کی اجازت دی تھی، اس وقت اللہ کے نبی نے کھایا تھا، اور اس وقت نہیں کھایا تھا. یہ جب احساس کے ساتھ، یہ عبادات کا وہ شعور ہے جو ہمیں اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے. آپ عیدگاہ جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے تھے، عیدگاہیں دور ہیں، پہنچے تو اللہ کا ایک فضل حاصل ہو جاتا ہے. انسان رش کی وجہ سے کوئی گاڑی دور پارک ہو جاتی ہے تو کچھ قدم چلنے کا موقع مل جاتا ہے. قدم چل کر جائیے، ان قدموں پر اللہ سے اجر کی امید رکھیے، اور عیدگاہ پہنچ جائیے. اب یہاں سے چند کام اور شروع ہوتے ہیں رمضان کے اختتام پر. ان کاموں میں رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ رمضان کی گنتی پوری ہو، اس گنتی کو پورا کر کے اس مہینے کے اختتام پر تم نے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. اور یہ سورج غروب ہوتے ہی، جب یہ مہینہ پورا ہو جائے، یہ تکبیرات کا آغاز ہوتا ہے.
یا عید کی نماز تک یا خطبے کے اختتام تک یہ تکبیرات باقی رہتی ہیں. یہ اس مہینے کے اختتام کا ایک الگ انداز ہے کہ اس میں انسان اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرے. اور یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ اس مہینے میں نے کیا، ایک بات تو مجھے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو کچھ میں نے کیا، جتنی عبادت کی، جتنا رب کو منانے کی کوشش کی، میرا کوئی کمال نہیں تھا. تاکہ انسان عبادت کے بعد جو عجب ہے، جو اترانا ہے کہ میں جیت گیا، فلاں کو یہ نہیں مل سکا، میں نے یہ کام کر لیا، میں نے اتنے قرآن ختم کیے اس نے نہیں کیے، میں نے اتنی دعائیں کی، میں نے اتنا صدقہ کیا، میں نے سب کچھ کیا، فلاں بندے نے کام نہیں کیا. اس اترانے کو، اس غرور کو، اس بڑے پن کو یہ جملہ ختم کر دیتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح مرفوع حدیث کے اندر اس تکبیر کے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہیں کہ کن الفاظ کے ساتھ تکبیر پڑھی جائے. صحابہ کرام سے یہ الفاظ ثابت ہیں. انسان کسی بھی انداز میں اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے اس وقت میں، اور مرد کے لیے خاص طور پر اونچی آواز میں. یہ شعار ہے. شعار کا مطلب یہ ہے، یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے. یہ گھروں کے اندر، راستوں کے اندر، مساجد کے اندر، دیگر مواقع کے اندر، عیدگاہ کے اندر یہ آواز گونجتی ہوئی نظر آئے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ شعار ہے. اس مہینے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس مہینے کو حاصل کرنے کی. اور شکریہ وہی آدمی ادا کرے گا کہ جس نے اس مہینے کا حق بھی ادا کیا ہو، اس مہینے کے فلسفے کو سمجھا ہو، اس مہینے کی جو برکات تھی وہ حاصل کی ہوں. جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ چیک کیجئے، حاصل ہو گیا. نتیجہ ہم سب اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اپنا حساب کتاب ہمیں پتہ ہے، طے کر سکتے ہیں کہ کیا ملا اور کیا نہیں ملا بآسانی. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنا حساب و کتاب جوڑ سکتا ہے. تو کرنے کے بعد اگر نظر آتا ہے کہ شکریہ کی ضرورت ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہاں الحمدللہ اللہ نے اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے مجھے نواز دیا، یہ اللہ کا شکر ہے. اور اگر کمی نظر آتی ہے تو بھی شکریہ ادا کیجئے، لیکن اس کمی کے ساتھ ساتھ استغفار کا بھی اہتمام کیجئے، کیونکہ عبادات کے، بڑی بڑی عبادات کے اختتام پر استغفار کرنا یہ بھی سنت الہی ہے، یہ بھی سنت نبوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد استغفار اسی لیے کرتے تھے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ توفیق الہی ہے، میرا فضل نہیں ہے. اور جو کمی کوتاہی رہ گئی اور رہتی ہے، عبادات، ہم میں سے کوئی شخص بھی اللہ کی عبادت حق کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ جو حق ہے عبادت کا وہ ادا کر سکے. تو اس کمی پر استغفار کا کرنا یہ بندے کے اوپر ایک لازمی اوامر میں سے ہے. آپ چیک کیجئے آپ اپنے آپ کو کہاں محسوس کرتے ہیں، شکریہ میں یا استغفار میں. اور اس عبادت کی ادائیگی پر اس انداز میں آخری کام جو آپ کریں گے وہ صدقۃ الفطر ہوگا ان چاروں کاموں کے اندر. اور پھر عید کی نماز ہے. عید کی نماز میں خصوصی طور پر گزارش ہے خواتین سے، عام نمازوں میں، عام اوقات میں عورت کو اجازت ہے، افضل اس کا گھر میں نماز پڑھنا ہے، منع نہیں ہے مسجد میں آنا، اور کوئی منع کر بھی نہیں سکتا. عورت اگر کسی وقت بھی کسی بھی نماز کے لیے مسجد آنے کو کہے تو اس کا ولی الامر، والد، شوہر اس کو روک نہیں سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع کیا کہ وہ کسی عورت کو گھر سے نماز کے لیے جانے سے روک نہیں سکتا کہ اگر وہ مسجد جانا چاہے، روک نہیں سکتا. لیکن عیدگاہ جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، جو کہ ام عطیہ کی حدیث ہے: امرنا، ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ ہم عیدگاہ حاضر ہوں اور ہر قسم کی عورت کو عیدگاہ لے کر آئیں، بچے بھی آئیں. جس کے پاس کوئی پردے کے لیے سلسلہ نہیں ہے تو اپنے پردے کا اہتمام کسی دوست سے، پڑوسی سے، کسی سے لے کر کوئی چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو چھپا کر ستر کے ساتھ عیدگاہ میں آئے. یہ لازمی ہے. ابھی اس لازمی ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ عیدگاہ کوئی ایسی جگہ بن جائے کہ جہاں کوئی فیشن شو ہو رہا ہو اور عورتیں یہاں آئیں اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن وہ باقاعدہ پورا ایک اہتمام ہو شیطان کو راضی کرنے کا، پورے شیطان کے راستے کھلے ہوئے. اور بڑا دکھ ہوتا ہے بعض اوقات عیدگاہوں کی حالت اور یہ منظر دیکھ کر کہ ہم کہاں جی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے آئے ہیں. جس کیفیت کے اندر خواتین کی حاضری ہوتی ہے، تو اس لیے سیدہ عائشہ جو بعد میں فرماتی تھی کہ اللہ کے نبی اگر یہ احوال دیکھ لیتے جو آج ہیں تو عورتوں کو منع ہی کر دیتے کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایسی حالت میں آنا ہے تو نہ نکلے عورت گھر سے اپنے، کہ جس میں اللہ کی رضا کے علاوہ انسان کوئی اور راستہ تلاش کر رہا ہو، بے پردگی کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ، پورے فیشن کے ساتھ. اور ظاہر سی بات ہے عیدگاہ ایک ہی ہے، عموماً آنے جانے کے راستے قریب قریب ہوتے ہیں، وہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ انسان مسجد میں یا کہیں عیدگاہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے، بلکہ ایسا لگتا ہے کسی بازار کے اندر، بلکہ بازار بھی ہلکا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جس انداز سے فیشن ہو کے میک اپ ہو کے آیا گیا ہوتا ہے. اللہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اللہ کی عبادت ہے، ہم یہاں اللہ کے حکم کی وجہ سے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. تو اس میں اپنی مرضی چلانے کی انسان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. عیدگاہیں برائے مہربانی میک اپ کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ مردوں کے سامنے سے گزر ہوتا ہے. کسی قسم کی خوشبو کے استعمال کی عورت کو اجازت نہیں ہے. پورا پردہ، مکمل پردہ، کہ کسی مرد کی نگاہ عورت پر نہ پڑے. راستے علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، پورا پردے کا، حشمت کا اہتمام ہونا چاہیے. اگر اس طریقے سے عورت آ سکتی ہے تو یہ ہے رب کو راضی کرنے کے لیے عیدگاہ آنا. باقی شوشا کرنے کے لیے، فیشن پورے کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، یہ ایک اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت ہے، اپنا شوق پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. انسان کو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا چاہیے. اب آخری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اور میں اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ جہاں سے بات کا میں نے آغاز کیا تھا کہ بات نہیں بن سکی، بات نہیں ہو سکی، تو آپ کے پاس یہ 4-5 گھنٹے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اس میں آپ نے سنا بھی کہ آخری وقت پہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے. سوال یہ ہے کیسے ملے گی؟ میں کیا ان 4-5 گھنٹوں میں کوئی بہت بڑا کام کر دوں، کوئی مسجد بنوا دوں، کوئی اور بہت بڑا کوئی نیکی کا کام کر دوں، کسی مرتے ہوئے انسان کو بچا لوں؟ تو یاد رکھیے، احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنت جو ہے، معافی جو ہے، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، بڑی چیزیں تو ضروری ہے، ایمان تو ضروری ہے، فرائض تو ضروری ہیں، اس کے بغیر تو معافی نہیں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر رب العالمین جہنم سے آزاد کرتا ہے. پیاسے کتے کو پانی پلانے پر آزاد کرتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے اوپر آزاد کر دیتا ہے. کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنا دنیا کی، اللہ تعالیٰ اس کی من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. کسی شخص کی دنیا کی تکلیف کو آپ ہلکا کر دیں گے کہ اس کو سانس مل جائے، وہ آدمی سکون کا ایک سانس لے لے اپنی اس تکلیف سے، کرب سے باہر آ کر. اللہ تعالیٰ اس کو وہ سانسیں فراہم کرے گا قیامت کے دن تکلیفوں کے اندر کہ اس کے احساس سے باہر ہوگا. اس کو وہ اطمینان کی سانسیں نصیب ہوں گی کہ جو اس نے اس ایک بندے کو دی. بڑا کام نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے انسان اپنے آپ کو اس مہینے کی برکت سے فیضیاب کر سکتا ہے. اور ان چھوٹے کاموں کے اندر ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ رب کے سامنے بیٹھ کر، زیادہ نہیں، اپنے رب کی رضا کی خاطر تنہائی میں، کسی کو پتہ نہ ہو، تنہائی کے اندر اپنے رب کے سامنے انسان سچائی کے ساتھ، صرف اور صرف سچائی کے ساتھ 2 آنسو اپنی آنکھ سے نکال دے، کچھ اور نہ کرے. کوئی بڑا جہاد کرنے کی، کوئی بڑی توپیں چلانے کی، صرف 2 آنسو اس وقت ضرورت ہے آپ کو اور مجھے، سچے، ایسے سچے کہ اللہ واقعی میں بدل گیا، اللہ واقعی میں تبدیل ہو گیا، اللہ واقعی میں اپنے آپ کو چاہتا ہوں بدلنا، میں معافی واقعی چاہتا ہوں، میں تیری قربت چاہتا ہوں، میں رب العالمین تیری رضا کا طلبگار ہوں، اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا جیسا ہوتا رہا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ آپ کے پاس 4-6 گھنٹے کر پائے تو کر پائے. موفق ہے وہ آدمی جو یہ کام کر سکے، اس طرح کی چیزیں کر سکے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ورنہ چل چلا ہے، آخری دن ہے، اور آخری دن تو پھر انسان کا یہ ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہے، 30واں روزہ تو ہمارا گزرتا ایسا ہے کہ بس جان چھوٹے جلدی سے پورا ہو. اگر اس کیفیت میں گزار دیا تو یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن آخر میں جاتے جاتے ہم نے جتنی اس مہینے کے اندر عبادتیں کی ہوں گی، اس عمارت کو کھڑا کیا ہوگا، اس کو خود ہم اپنے ہاتھوں سے توڑنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے فراق پر، جدائیگی پر، جو ہمارے دل کے اندر جو ایک کیفیت بنی ہوئی ہے غم کی، اللہ اس غم کی کیفیت کو ختم فرما دے. اللہم مجبر کسر قلوبنا على فراق شہرنا، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف حالانکہ آپ کی ذمہ داریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک نہیں کئی ایک تھیں. آپ نبی اور رسول بھی تھے، آپ حاکم بھی تھے، آپ لیڈر بھی تھے، آپ اپنی معاشرتی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ایک شخصیت، ایک مقام رکھتے تھے. گھر بھی تھا آپ کا، آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب بھی تھے، دنیا کے معاملات اور مسائل بھی تھے. لیکن سب چیزوں کو چھوڑ دینا، یکسر چھوڑ دینا اور ایک رب کی طرف متوجہ ہو جانا. اب یہ وقت اپنے اختتام پر ہے. آپ میں سے بہت سے احباب اعتکاف میں ہوں گے اس مسجد میں، اور جو نہیں کر سکے کسی بھی عذر کی بنا پر اور ان کے دل میں نیت تھی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرما دے. لیکن یہ وقت جو آخری گھڑیاں ہیں، یہ معتکفین بھی اور غیر معتکفین بھی اہتمام کریں. خاص طور پر افطار کے وقت خاص دعاؤں کا اہتمام اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے حجروں کے اندر، اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں سے کروائیں. اور ایک دعا کا اہتمام لازمی کریں کہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے کی جو کی گئی عبادتیں ہیں ان کو قبول فرما لیں، کیونکہ قبولیت ضروری ہے. عبادت کی توفیق ملی جاتی ہے، قبولیت ہر ایک کو نہیں ملتی. قبولیت ملتی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. جو تقوی ہے انہی متقین کی عبادات کو رب العالمین قبول فرماتا ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی عبادات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے دل گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اندر سے، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں رب کو پسند آ گئی نہیں آ گئی. تو یہ ڈر اپنے اندر ضرور محسوس کیجئے کہ پتہ نہیں رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں رب کو میری یہ دعائیں، التجائیں، میرا یہ صدقہ، میرے یہ قرآن کی تلاوت، میرا یہ روزہ، میرے رات کے قیام، میری تراویح، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ میں شاید اس قابل تو نہیں ہوں. باقی رب کی رحمت کا معاملہ ہے. اس کمی کو میں اللہ کے سامنے التجاؤں سے پوری کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے. بہت سے بھائیوں کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں جن کے لیے میں اکثر جمعے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ظالموں کے شر سے ان کو نجات عطا فرما دے. اسی طریقے سے بہت سے مرحومین کے لیے عبداللہ الیاس صاحب، ہماری اس مسجد کے امام صاحب تو سابق، مزمل صدیقی صاحب اور دیگر کئی ایک مرحومین کے لیے دعا کی درخواست آئی. اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی جو ہم نے گزار دیا، اللہ اس کی ہماری عبادات کو قبول فرما لے. اور آئندہ کئی ایک رمضان اللہ ہمیں اس انداز میں نصیب کرے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پوری جد و جہد کر سکیں. عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروه علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.